اچھا سر، آپ چونکہ امریکہ پہ موجود ہیں، آسان ہوگا آپ کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا کہ اس معاہدے کو بعض ماہرین خطے میں اسٹریٹجک شفٹ بھی قرار دے رہے ہیں۔ سعودی عرب بڑے عرصے سے امریکہ سے یہ جو دفاعی سیکیورٹی ہے اس میں تعاون مانگ رہا تھا۔ واشنگٹن اس کو کیسے دیکھتا ہے اس معاہدے کو؟ کیا اپنے مفادات کے خلاف سمجھ رہا ہے یا کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اسے کہ اگر ٹھیک ہے ہو گیا معاہدہ تو کر لے؟ ٹرمپ انتظامیہ ایک بہت ہی مختلف النوع انتظامیہ ہے۔ یہ روایتی انتظامیہ نہیں ہے امریکہ کی۔ ٹرمپ ایک سیمابی طبیعت آدمی ہے، ایک دن ان کی ایک رائے ہوتی ہے، دوسرے دن ان کی دوسری ہوتی ہے۔ تصویراتی معاملات یعنی اسٹریٹجک معاملات کے بارے میں وہ تصویراتی طور پر نہیں سوچتے۔ وہ ٹویٹ بائی ٹویٹ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور ہر ایک خبر کے بعد دوسری خبر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ تصویراتی طور پر اس خطے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اور اسلحہ پیدا کرنے کے معاملے میں ایک بہت بڑا ملک ہے، ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت بڑا ملک ہے، اقتصادی طور پر بہت بڑا ملک ہے، اور بہت بڑی فوج اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر اس کا فیصلہ یہ ہو کہ ہم اپنے قریبی خطے سے باہر کوئی کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر تو امریکہ کا نہ بہت زیادہ گہرا کسی معاملے میں کردار ہوگا، نہ وہ کسی اور کے کردار کی تائید یا مخالفت کرنے میں کوئی بہت زیادہ کردار ادا کریں گے۔ دیکھیے، یورپ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، اور امریکہ میں رہنے والوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یورپی نژاد ہے۔ لیکن یورپ میں ایک جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں امریکہ ایک کردار ادا کر رہا تھا، اور صدر ٹرمپ نے اس کردار میں مداخلت کر دی ہے، کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ کسی طرح سے وہ باتیں کریں گے اور ان کی باتوں سے وہاں امن ہو جائے گا، حالانکہ اصل میں یوکرین کی فوجوں کو اسلحہ اور ساز و سامان چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو پچھلے سال تک تھا۔ اب کیا امریکہ اس کے خلاف ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ دو اپنے ایسے ملک جن کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں ان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے اوپر کوئی مذمتی بیان جاری کرے گا، لیکن وہ اس پر نظر ضرور رکھے گا۔ اور جب یہ 4 سال گزر جائیں گے جو تذبذب کے اور سیمابی کیفیت کے 4 سال ہیں، اور امریکہ دوبارہ اسٹریٹجکلی سوچنا شروع کرے گا، تو اس وقت تک شاید پاکستان اور سعودی عربیہ کے قریبی تعلقات کے نتیجے میں خطے میں کوئی ایسی نئی صورتحال پیدا ہو جائے جس صورتحال سے امریکہ کو مختلف طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے۔ بالکل صحیح۔ اور شہباز شریف لنڈن میں موجود ہیں اور غالباً کل جو ہے وہ امریکہ بھی پہنچ جائیں گے، ٹرمپ سے ان کی ملاقات متوقع بھی ہے، باتیں ہو رہی ہیں ایسی۔ سر، کون سے معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، اب تک تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، ہمارے آرمی کے چیف بھی ملے صدر ٹرمپ سے، اب وزیر اعظم بھی مل لیں گے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو پہلے کی سرد مہری تھی وہ ختم ہو گئی، جو ایک ناراضگی کا مسلسل اظہار ہوتا رہتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی شاید لگتا ہے کہ پاک بھارت معاملات کے اندر بھی امریکہ جو کھل کے بھارت کا ساتھ دیتا تھا چند ماہ پہلے تک، وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عملی باتیں ہیں، کیا پاکستان کو نیا کچھ اسلحہ مل سکے گا امریکہ سے؟ کیا پاکستان کے پاس قوت خرید ہوگی وہ اسلحہ خریدنے کی؟ کیا سعودی امداد سے وہ اسلحہ خریدا جا سکے گا؟ پھر یہ کہ کیا پاکستان میں کوئی امریکی سرمایہ کاری ہوگی؟ سرمایہ کاری امریکہ کے عوام کرتے ہیں، ان کے سرمایہ کار کرتے ہیں، بزنس مین کرتے ہیں، حکومت براہ راست نہیں کرتی۔ کیا امریکی حکومت آمادہ کر سکے گی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری پر؟ اور کیا پاکستان کے لیے کوئی ایسا امدادی پیکج کریٹ کیا جا سکے گا جو کسی اور ملک کے لیے موجود نہیں ہے؟ صدر ٹرمپ نے یو ایس ایڈ کو ختم کر دیا ہے، تو کیا صرف پاکستان کے لیے کوئی مخصوص امداد شروع ہوگی؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کے جوابات ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ایک ملاقات کے بعد بھی نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، ایک ماہ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ اسلامک سمٹ ہوا، پاکستان کو اہمیت دی گئی، پذیرائی ہوئی، پھر اس کے بعد سعودی عرب سے تاریخی معاہدہ، امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، شہباز شریف صاحب مل بھی ان سے لیں گے۔ سر لیکن the موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پاکستان کے لیول پر کہ ایک توازن رکھنا بڑا ضروری ہے، ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ کسی کی طرف حد سے زیادہ جھک جانا، حد سے زیادہ پیچھے ہو جانا پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں ہم کیا یہ توازن کو سنبھال پائیں گے، اور کن کن چیزوں پہ ہمیں فوکس رکھنا پڑے گا؟ پاکستان کو جس اصل توازن کی ضرورت ہے وہ ہے سلامتی، معاشی استحکام، اور اندرونی سیاسی استحکام۔ یہ توازن اگر ہم رکھ سکیں
تو ہم مختلف ملکوں کے ساتھ اپنی اپنی طور پر الگ الگ طور پر ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارا ہمیشہ مسئلہ جو ہوا ہے تاریخی طور پر وہ یہ توازن نہیں رکھ پائے ہم. سلامتی بہتر ہوتی ہے، معاشی استحکام دائیں بائیں ہو جاتا ہے. معاشی استحکام آتا ہے، سیاسی عدم استحکام ہو جاتا ہے. اور سیاسی استحکام ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ معاشی استحکام اور سلامتی کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں جیسے ماضی میں چلتے رہیں. تو اس لیے اس استحکام پر توجہ کریں، آپ خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں. رہ گیا آپ کا اشارہ شاید یہ ہو کہ امریکہ کے ساتھ قربت پر چین ناراض ہو جائے گا. تو اگر چین کے ساتھ قربت پر امریکہ کو بہت زیادہ ناراض نہیں تھا تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب چین ریئیکٹ کرے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ ہونا چاہیے. ہماری معیشت بہت چھوٹی ہے. چین کے ساتھ بھی ہمارا کوئی بہت بڑا اقتصادی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ چین ہمارے بغیر گزارا نہ کر سکے. امریکہ کا بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا بڑا اقتصادی رشتہ نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے بغیر گزارا نہ کر سکے. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے افرادی قوت، عسکری قوت، ایٹمی ہتھیار. تو ان کی بنیاد کے اوپر یقیناً ہمیں دنیا میں توجہ ملے گی. اور آپ نے لفظ پذیرائی استعمال کیا، بعض موقعوں پر پذیرائی بھی ملے گی. لیکن اس سے آگے کیا ہوگا، دنیا جیسے چلتی ہے اس میں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو اور کیا دے سکیں گے اور اس کے بدلے میں ان سے اور کیا لے سکیں گے. کچھ حقیقت پسندی ہمیں اپنے بارے میں بھی پیدا کرنی ہوگی. اچھا سر، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی آپ کے سامنے ہیں، مسلسل اتار چڑھاؤ. طالبان کے ساتھ تعلقات سنبھالنے میں ہماری سفارتکاری کتنی کامیاب رہی؟ کل بھی DGI/ISPR کا بیان سامنے تھا کہ ابھی بھی انڈیا جو ہے پراکسیز کے ذریعے افغانستان میں وہ غیر قانونی افغانوں کے ذریعے دہشت گردی کرا رہا ہے. سابق ان کے فوجی افسران اس میں ملوث ہیں. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. آپ کے خیال میں سرحد بھی مشترکہ ہے، دہشت گردی بھی نہیں رک پا رہی، ہمارا مسئلہ کیا ہے جسے حل کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے ان کے ساتھ؟ اب وہ مسئلہ کیا ہے اس پر تو ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو میں افغانستان کے بارے میں ہمیشہ باقی لوگوں سے مختلف خیالات کا حامل رہا ہوں. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی بھی دلچسپی یا دخل دینے کی بجائے اس بات پر توجہ کرنی چاہیے کہ افغانستان میں جس کی بھی حکومت ہے اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، تاکہ یہ جو ایک پورس بارڈر ہے یہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو سکے. تو ہمیں اصل غور یہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک پریگمیٹک پریکٹیکل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اور اگر نہیں تو پھر اس کے نتیجے میں جو مشکلات ہوں گی ان سے ڈیل کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہے. طالبان یقیناً افغان پہلے ہیں اور جو ان کا اسلامی عنصر تھا جس پر ہمارے لوگ انحصار کر رہے تھے وہ یقیناً بعد میں ہیں. اسی وجہ سے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوئے اور شاید آئندہ بھی نہ ہوں. بالکل صحیح. اچھا سر، اسی معاملے سے جڑا ہوا، ٹرمپ صاحب اب آج کل ایک اور خواہش کا اظہار بار بار کر رہے ہیں، وہ ہے بگرام ایئر بیس کو واپس لینے پہ. ویسے تو ان کی طرف سے واضح طور پہ آ گیا کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں، لیکن ساتھ میں وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، چین کے ایٹمی پروگرام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر افغان حکومت پر دباؤ آئے تو وہ اس پر سوچ لے. آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے کہ بگرام ایئر بیس دوبارہ امریکہ کو دے دی جائے، دوبارہ سے امریکی کنٹرول اس پر آ جائے؟ ٹرمپ صاحب کے بارے میں غالب بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دیکھیے ٹرمپ ہی نے بگرام خالی کروایا ہے عملاً، کیونکہ انہوں نے دوحہ معاہدہ کیا. دوحہ معاہدے میں تو کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بگرام جو ہے وہ امریکہ کے پاس رہے گا. انہوں نے ہی طالبان کی واپسی کا اہتمام کیا. اب وہ طالبان سے اگر کچھ لے سکتے ہیں کچھ دو کی بنیاد پہ تو یہ ان کا معاملہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان یہ چاہے گا کہ امریکہ ایک بیس دوبارہ حاصل کرے افغانستان میں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا اثر و رسوخ خطے میں کم ہو. نہ ہی میرا خیال ہے کہ خطے کی کوئی اور طاقت یہ چاہے گی. کیا ٹرمپ ایسا کرنے کے لیے عسکری قوت استعمال کرنے کو تیار ہوں گے؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا مشکل نہیں ہے. ٹرمپ نے اپنے ووٹروں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کہیں جنگ نہیں چاہتے، تو وہ گرین لینڈ بھی لینا چاہتے ہیں، وہ بگرام بیس بھی واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ان کو صرف پیسے کے بدلے میں تو ملیں گی نہیں، اور طاقت کا استعمال کرنا میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی طور پر ان کے لیے مشکل ہے. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. سفیر امریکہ حسین حقانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے.